بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اگر کوئی طلاق دینا بھی چاہتا ہے، کوئی سبب ہے طلاق دینے کا، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تمام فقہا نے چند ایک شرائط لکھی ہیں کہ اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو طلاق باطل ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ یعنی اس بات کا نہیں ہے کہ کوئی کس کا مقلد ہے، چونکہ یہ شرائط تمام فقہا نے لکھی ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ طلاق دینے والے نے جب طلاق دی ہے تو یہ شرائط پائی جاتی تھیں یا نہیں۔ ان میں سے ایک پہلی اور مہم شرط یہ ہے کہ مرد جو ہے اس کی رضا اور اختیار ہو، وہ خود طلاق دے رہا ہو اپنے ارادے و اختیار سے، یا اس نے کسی کو وکیل بنایا ہو۔ اگر اس کو پتہ نہ ہو یا اس پر جبر کیا جائے طلاق دینے کے لیے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں باب نمبر 11 جو ہے وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 22 کا اور صفحہ نمبر 30 پر ایک باب ہے پورا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ باب انہ یشترط فی صحت طلاق القصد و ارادۃ الطلاق، طلاق کے صحیح ہونے میں شرط ہے کہ جو ہے مرد کا قصد ہو اور ارادہ رکھتا ہو۔ احادیث میں اس بات کی وضاحت دی ہے مزید۔ مثلا حدیث نمبر 1 کو اگر دیکھیں تو راوی کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، فرما رہے تھے لو ان رجلا طلق علی سنت و علی طہر من غیر جماع و اشہد ولم ینوی الطلاق لم یکن طلاقہ طلاقا، کہ اگر تمام شرائط بھی موجود تھیں کہ اس نے طلاق سنت دی ہے، خاتون بھی جو ہے طہر کی حالت میں تھی اور گواہ بھی اس نے بنوائے، لیکن طلاق کا ارادہ نہیں تھا، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ کیا کورٹ کی طلاق ہو جاتی ہے؟ اکثر وہاں یہ ہو جاتا ہے کہ مرد کو پتہ ہی نہیں ہوتا، مرد راضی نہیں ہوتا، مرد بسانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خاتون کیس کرتی ہے اور جج صاحب جو ہے آرڈر کر دیتا ہے اور طلاق ہو جاتی ہے۔ تو مذہب شیعہ میں چونکہ مرد کا راضی ہونا شرط ہے اور وہ راضی نہیں ہے یا اس کے علم میں نہیں ہے، تو ایسی طلاق باطل ہے، چاہے کورٹ میں واقع ہو یا کسی اور جگہ۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کہ صیغہ پڑھا جائے طلاق میں۔ اگر صیغے کے بغیر طلاق دی گئی ہے، صرف ریٹن شکل میں لکھ دیا ہے بس کہ میں نے طلاق دی ہے، یا جج صاحب نے لکھ دیا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، اس طرح سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تمام فقہا کا فتویٰ بھی یہی ہے، اور وسائل الشیعہ میں ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام سے آپ احادیثیں بھی اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا باب نمبر 14 جو ہے اسی مجلد کا 22 نمبر صفحہ نمبر جو ہے وہ 37 پہ امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قلت لأبی جعفر، زرارہ کہتے ہیں قلت لأبی جعفر رجل کاتب بطلاق امرأتہ او بعتق غلامہ ثم بدا لہ فمحاہ۔ زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ آدمی نے اپنی بیوی کی طلاق کو لکھا اور اپنے غلام کی آزاد ہونے کو لکھا کہ میں نے آزاد کر دیا ہے، پھر اس کو خیال آیا کہ میں اس کو میٹتا ہوں۔ قال لیس ذلک بطلاق ولا عتاق حتی یتکلم بہ، نہ اس طرح سے غلام آزاد ہوتا ہے نہ بیوی کو طلاق ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ بولے نہیں تو، اور یہ بولنا بھی خاص انداز میں ہے، یعنی صیغہ کہنا ہے کہ مثلا انتی طالق بیوی کو خطاب کر کے کہے، یا وکیل جو ہے وہ کہے کہ زوجت و موکلی طالق، تو یہ شرط بھی کورٹ والی طلاق میں نہیں ہوتی ہے، وہاں کوئی صیغہ نہیں پڑھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ طلاق واقع نہیں ہو سکتی۔ تیسری شرط طلاق کے صحیح ہونے میں کہ 2 عادل گواہ موجود ہوں، اور یہ بڑی مشکل سے پیدا کی جا سکتی ہے یہ شرط، چونکہ ہر جگہ 2 عادل گواہ مہیا نہیں ہوتے۔ 2 عادل گواہ ان سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے واجبات کے پابند ہوں اور محرمات سے بچتے ہوں۔ اب ایک بندہ داڑھی موڑتا ہے، ایک بندہ گانے سنتا ہے، ایک بندہ فلمیں دیکھتا ہے، ایک بندہ کسی کی جو ہے وہ ناجائز غیبت کرتا ہے، تو لہٰذا کسی کا بھی کوئی حق چھینتا ہے یا واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑتا ہے یا کسی حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ عادل نہیں رہتا ہے۔ تو 2 عادل آدمی جب تک نہ ہوں طلاق واقع نہیں ہوتی، سب فقہا کا یہی فتویٰ ہے۔
اور اگر احادیثیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی جلد کے باب نمبر آپ 10 کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں واضح اور صریح لفظوں میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ 2 عادل گواہ ہونا ضروری ہے۔ مثلا اسی باب کی حدیث نمبر جو ہے وہ 2 کو اگر آپ دیکھیں تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان طلقھا للعدۃ اکثر من واحدہ فلیس الفضل علی الواحدہ بطلاق وان طلقھا للعدۃ بغیر شاہد عدل۔ یہ ہمارا مورد شاہد ہے کہ اگر اس نے طلاق تو طلاق عدی دی ہے لیکن 2 عادل گواہ نہیں تھے، فلیس طلاقہ بطلاق، یہ طلاق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بعض دفعہ کرتے ہیں کہ فلاں کو بلا لیں، فلاں کو بلا لیں، چچا کو، ماموں کو، کزن کو، اس کو بٹھا کر جو ہے طلاق دے دیں، بعض دفعہ ایسے کیا جاتا ہے۔ تو ایسے نہیں ہے، جب تک وہ عادل نہ ہوں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو جب 2 عادل گھر میں بھی اور مولانا صاحب کے پاس بھی نہ ہوں تو واقع نہیں ہوتی، کورٹ میں کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ تو یہ شرط بھی عام طور پر کورٹ کی طلاق میں موجود نہیں ہوتی ہے، 2 عادل گواہ۔ چوتھی شرط وہ یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ طہر سے پاک ہو، خاتون جو ہے وہ اس کے ایام حیض نہ ہوں، حالت طہر میں ہو، اور ایسا طہر کہ جس میں مرد نے مقاربت بھی نہ کی ہو۔ تو لہٰذا اگر ایام مخصوصہ ہیں اس کے تو اس وقت بھی واقع نہیں ہوگی، یا وہ طاہر اور پاک حالت میں ہے لیکن مرد جو ہے مقاربت کر چکا ہے تو پھر بھی واقع نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی جب تک شرائط نہ پائی جائیں تو وہ طلاق صحیح نہیں ہوتی۔ لہٰذا مومنین سے گزارش یہ ہے کہ یہ چیز کہ کورٹ کی طرف رجوع کرنا اور وہاں سے طلاق لینا اور اس کو کافی سمجھنا، یہ کسی اور مذہب میں ممکن ہے اس کی گنجائش ہو، لیکن مذہب شیعہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح سے طلاق لی ہوئی کوئی طلاق نہیں ہے۔ یہ خاتون ابھی تک پہلے مرد کی بیوی ہے، لہٰذا آگے جو اس کی شادی کی جاتی ہے وہ ناجائز ہے۔ اگر وہ بچے بھی ہوئے تو وہ ناجائز ہوں گے۔ البتہ اگر کوئی دور دراز ہے، اسلام کے جو مراکز ہیں ان سے اور علماء سے رابطہ نہیں ہے اور نہیں جانتا ہے مسئلہ اور کر بیٹھا ہے تو یہ اور بات ہے، لیکن جب سے اس کو معلوم ہو گیا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا جو ہے حل نکالے۔ پہلے مرد سے جو ہے وہ طلاق لی جائے اور بعد میں کسی دوسرے مرد سے نکاح کیا جائے تاکہ یہ جائز اور شرعی طریقے سے ہو اور اولاد بھی اولاد حلال ہو۔ والحمدللہ رب العالمین۔